بھرے مجمع میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھیں جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی ستواں ناک، کشادہ پیشانی، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی مونچھیں، تکھے انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی آج اسے ہی کرنا تھا۔ کہیں محمد خان زادہ، کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم سادھ کر اب فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کو چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر جھکائے افراد کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بلکہ مجھے خون کے بدلے اوزے گل خون بہانے چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اچکزئی خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچی تھیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی منگ ہے۔ اس کا بھائی چیخا تو کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ تو پھر خون دے دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ؟ بڑی اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ صبح سے وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں۔ پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے بڑی اماں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بڑی اماں کا دل کانپ اٹھا۔ کیا فیصلہ آیا ہے مالا؟ بولنا۔ ان کا دل پھٹے جا رہا تھا۔ خان زادوں نے خون کے بدلے خون لینے سے منع کر دیا ہے۔ کشمالہ کے بتانے پر پلر کی اوٹ سے جھانکتے وہ سبز نین پرسکون ہوئے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بڑی اماں کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اوزے گل کو خون بہا میں مانگا ہے انہوں نے۔ فیصلہ سناتی وہ پلر کی اوٹ میں کھڑی اوزے گل کو جامد کر گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا بول رہی ہے کشمالہ؟ ہماری اوزے؟ نہ نہ نہ، وہ سہیل خان کی منگ ہے، اس کا خون بہا کیسے؟ ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ محمد خان زادہ یہی شرط رکھی ہے بڑی اماں، یا تو لالا کا خون یا اوزے گل۔ محمد خان زادہ کا نام سنتے ہی سبز نگینوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بے یقینی سی ہوتے وہ قدم الٹے لیتی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ سرخ لب کپ کپا رہے تھے، آنسو اس کے عارض بھگوتے جا رہے تھے۔ ہمیں اتنی بڑی سزا مت دے محمد، ہم مر جائیں گے۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے محمد خان زادہ؟ آغا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ وہاں موجود تھے، کیا آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی منگ ہے محمد خان زادہ، مگر اب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ بیوی یا خون بہا میں آئی ایک غلام؟ ان کے بات پر اس نے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے نا، میرے سگے ماموں کا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محمد رک، محمد بات تو سن یار۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیوں بھاگ رہا ہے ہاں؟ اس کے سامنے آتے قمر عباس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آیا ہے تو بہتر ہے مجھ سے دور رہ۔ اچھا، واقعی؟ اور تیرا کیا؟ میرا کیا قمر، میرا کیا؟ وہ ایک غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو قمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری؟ محبت؟ محبت لفظ پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھ سے شناسائی نہیں ہے۔ اور ہاں، اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا، میرے بھائی کا خون اتنا ہزارہ نہیں کہ میں معاف کر دوں، وہ بھی اس محبت کے نام پر۔ یہ لفظ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ اس کے سارے شک و شبہ کو ختم کرتا جیپ پہ سوار ہوا تھا۔ مت کر ایسے محمد، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورتحال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ بڑی اماں، اب کیسی ہے اوزے؟ بڑی اماں اس کے کمرے سے نکلی تو کمال سب سے پہلے آگے آیا تھا۔ بخار میں بھنک رہی ہے۔ اماں، اسے تیار کریں، جرگے میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا غضب نہ کرو میری بچی پر، خدا کے لیے۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک بار پھر جوان جنازہ اٹھاؤں کندھوں پر؟
बड़ी अम्मा की बात पर अब्दुर्रहमान उचक से चिल्लाए थे। सालों पहले उठाया था ना एक जनाजा, फिर दे दो। मैं कमाल को उनके आगे। उनके चिल्लाने पर बड़ी अम्मा कशमाला बेगम के सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। लेकर आओ उसे को, हुक्म सादर करते वो वहाँ से निकलते चले थे। बेबसी से कमाल ने लब भींचे थे। थोड़ी देर बाद कशमाला उसके नहीफ वजूद को थामे बाहर आई थी, जिसकी आंखों में वीरानी थी, खुश्क आंखें जिससे एक आंसू नहीं निकला था। हमें माफ़ कर देना बेटा। उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते वो भराई आवाज़ में बोले, मगर उसकी चुप नहीं टूटी। उसने जैसे खुद को पत्थर का कर लिया था, एहसास से आरे पत्थर। कशमाला उसे थामे बाहर आई थी और उसे गाड़ी में बिठाया था। बड़े अब्बा और अम्मा का ख्याल रखना चाची। कह देना अगर अपनी ओज़े की ज़िंदगी चाहते हैं तो अपना ख्याल रखें। लाला को कहना उदास ना हो, अपने लाला पर तो ओज़े की जान भी कुर्बान है। गाड़ी में बैठते उसने कशमाला से कहा था। जानती थी उसके जाने के बाद उसके घर वाले खुश नहीं होंगे। कशमाला की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी और उसका रुख अब जिरके वाली जगह पर था। ओज़े ने पलटकर अपनी हवेली को देखा था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था। अपनी ज़िंदगी का हर एक हसीन लम्हा उसी हवेली में तो गुजरा था। महमद खानज़ादा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। सर सीट से लगाते उसने खुद से कहते आंखें मूंदी थी। काली चादर में छुपा वो शख्स हवेली की पिछली दीवार को कूदकर अंदर दाखिल हुआ था और अब उसका रुख पिछले बाग की जानिब था। दूसरी तरफ वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते वो मुहतात कदमों से इधर उधर देखते हवेली की दहलीज पार करके पिछले बाग में आई थी। उसे सुकून से झूले पर बैठे देख उसके माथे पर बल पड़े थे। खान, ये बहुत गलत बात है। आपको 1000 बार कहा है यूं ना आया करें। अगर किसी ने देख लिया तो पहले आपकी टांगें टूटेंगी और फिर हमारी। उसे से कहते उसने घूर कर उस ठीठ इंसान को देखा। कल वापस जा रहा हूँ, ये सूरत नहीं देखता तो वहाँ इतना वक्त कैसे गुजारता मैं। इस माह जबीन के हसीन चेहरे को नहारते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला, जबकि मुकाबल तो उसके जाने का सुन साकत हुई। वापस जा रहे हैं खान। उसके जाने के बाद पर उसने बेयकीनी से सामने उस शख्स को देखा जो कब उसके दिल की मसनद पर बैठा उसे पता तक नहीं चला, और अब जब वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी तो वो जाने की बात कर रहा था। हाँ, जाना ज़रूरी है, मगर मैं आ जाऊँगा जल्द। फिर मैं बाबा साईं को भेजूँगा तुम्हारे घर। उसका हाथ थामे वो उसे यकीन दिला रहा था। मत जाएं, खुदा के लिए ऐसे हमें छोड़कर। हमारा दिल बहुत डरता है। हम डरना किस बात से? मैं हूँ हर कदम पर साथ। आप जानते हैं ना हमारे ख़ानदानों में मौजूद दुश्मनी हमारी मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद पर सामने मौजूद अरमग़ान खान के कुशादा माथे पर बल पड़े थे। जो मेरा होता है उसे मैं हर हाल में मेरे पास आना होता है। हुरे, और तुम मेरी हो, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। मैं वापस आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते वो उसे साकत कर गया था और फिर उससे ढेरों वादे करते वो वहाँ से चला गया, उसे इंतज़ार की सूली पर लटका कर। और ये इंतज़ार कब ख़त्म होना था ये बात कोई नहीं जानता था। जिरगे में लोगों का हजूम जमा था। आखिर को दो ताकतवर ख़ानदानों के दरमियान इतना बड़ा फ़ैसला हुआ था। लोग आगे की कार्रवाई के मुंतज़र थे। जब कई गाड़ियाँ एक साथ जिरगे की हदूद में दाखिल हुईं, हजूम में सरगोशियों की आवाज़ बढ़ने लगी। कमाल, अब्दुर्रहमान उचकज़ई, तैमूर उचकज़ई के साथ गाड़ी से बाहर निकले थे। सबकी नज़रें उसे ढूंढ रही थी जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हुआ था, मगर उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया था। दूसरी तरफ खानज़ादा खान की कई गाड़ियाँ अंदर दाखिल हुईं, जिसमें से वो बड़े क्रोफर्ड से गाड़ी से निकला था। मखरूर चाल चलते वो अपनी जगह पर आकर बैठा। निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच के कहने पर कमाल ने गाड़ी में से ओज़े को निकाला, जिसका सर स्याह चादर से ढका हुआ था। कमाल और कशमाला ने उसे अब्दुर्रहमान उचकज़ई के बराबर में बिठाया। महमद खानज़ादे ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो दिल पर एक घोंसा पड़ा था। सड़ता पैर, स्याह लिबास में मुकीद वो खाली कलाइयों के साथ उसके सामने बैठी थी। रगों में उबाल सा उठने लगा था। ये बस ऐसे होगा, ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो उसने सर झटकते निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। लम्हों का खेल था। ओज़े गुल उचकज़ई महमद खानज़ादा के निकाह में आई थी, मगर खून बहा की सूरत। लड़की को गाड़ी में बिठाओ। कई औरतों ने आगे बढ़कर उसे थामा था और फिर उसे गाड़ी में बिठाया था। हमने हमेशा खुद को संभाल कर रखा था, मगर आपने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया महमद खानज़ादा। काश आप हमारी ज़िंदगी में ना आए होते, काश।
نفرت ہے ہمیں آپ سے، شدید نفرت۔ یہاں شروع ہوئی تھی محمد اور اوزے گل کی نفرت بھری زندگی کی نئی کہانی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا دل کانپا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ یہ حویلی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت حویلی۔ اس حویلی کے لوگ بھی اس کے نام کی طرح سنہرے تھے۔ سلیمان خان زادہ اس حویلی کے مالک رحم دل انسان تھے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا، جبران اور علی یار۔ جبران خانزادہ کی شادی خاندان میں ہوئی۔ صوبیہ بیگم کی آمد نے حویلی میں رونقیں بکھیر دیں۔ ان کے 3 بچے تھے، صبور خانزادہ، اصغر اور پشمینہ، جبکہ علی یار نے سب کی مخالفت کے باوجود عذرا سے شادی کی، جو کہ بیوہ اور ایک بیٹے التمش کی ماں تھی۔ علی یار سے شادی کے بعد ان کی گود میں محمد آیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ہر شخص خوش تھا، مگر پھر وہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی یار کا جنازہ گھر میں آیا تو وہیں بڑی حویلی سے بھی ایک جنازہ اٹھا تھا۔ عبد الرحمن اچکزئی کا جوان سالہ بیٹا، اوزے گل کا واحد سہارا۔ عبد الرحمن اچکزئی کے 3 بیٹے، تیمور، سلیم اور حسین۔ سالوں پہلے ڈیرے پر کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی کہتا کہ حسین نے علی یار کو مارا تو کوئی کہتا حملہ علی یار نے پہلے کیا تھا۔ گناہ گار جو بھی تھا، مگر خون دونوں حویلی والوں کا بہا تھا۔ سالوں کی کدورت کم ہونے لگی تھی کہ اچانک کمال شکار پر گیا اور اس کی گولی محمد خانزادہ کے پیارے ماموں اس کی ماں سے جڑے رشتے کو اس سے جدا کر گئی۔ سالوں لگے تھے دلوں کو صاف کرنے میں کہ محمد خانزادہ نے آج پھر سب کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ جاؤ بچی کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ، صوبیہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تو وہ خون بہا میں آنے والی کب سے کمروں میں رہنے لگی تائی امی، کیا آپ ساری روایات بھول گئی ہیں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں گی کہ خون بہا میں آنے والی کو گھر کے باہر بنے اس اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ محمد، صوبیہ بیگم نے اسے پکارا، مگر وہ اپنے نام کا پکا تھا۔ میرے اپنے کے قاتل کی بہن کو اس حویلی میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمہ کے ہاتھوں سے اوزے گل کا ہاتھ چھینتے وہ اسے لیے وہاں سے نکلا تو صوبیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ چھوڑیں ہمارا، اس کی گرفت میں تڑپتی وہ چیخی تھی، مگر مقابل بے رحم تھا۔ اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے کمرے میں لایا تھا۔ اسے پلنگ پر پٹکتے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں اچھے سے رکھا جائے گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو اوزے گل۔ اوزے گل کو آپ سے لے کر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محبت کو بھری محفل میں رسوا کر سکتا ہے، اس کی عزت کے پرخچے اڑا سکتا ہے، اس سے کوئی امید میں نے رکھنی ہی نہیں ہے۔ محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہی ہیں آپ اوزے گل؟ میری محبت تو ایک فریب لگتی تھی نا، کبھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا لی۔ محمد کے طنز پر اوزے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے محمد خانزادہ، نفرت۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے بے حس کو جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹ کر کہتی وہ اس کا خون کھلا گئی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ نفرت؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اس کے سلگتے لمس پر تڑپتے وہ اس گرفت سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی، مگر وہ سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس سے محبت کے دعوے دار نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنا غصہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ یہ ہے میری نفرت جو تم ہر روز سہو گی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا، پھر بھی میں بس نفرت ہی کروں گی تم سے، آئی سمجھ؟ اس سے پہلے وہ ہوئی جواب دیتا دروازہ بجنے لگا۔ خون کے گھونٹ پڑتے اس نے اوزے گل کو دیکھا تھا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماضی کو یاد کر اس کا دل رویا تھا، مگر اب وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب قمر کی آواز نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈیرے کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی قمر کو پریشان کر رہی تھی۔ پھپھو نے بتایا کہ تو غصے میں گھر سے نکلا ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا تھا، جانتا تھا تو مجھے یہیں ملے گا۔ اسے مبہم سا جواب دیتے محمد نے سگریٹ سلگایا تو قمر کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اس زہر کو تو چھوڑ دے محمد، تو جانتا ہے میرے اندر لگی آگ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ شاید یہ کچھ کام کرتے، دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ تخت پر آ بیٹھا تھا۔ یہ آگ کبھی نہیں بجھا سکے گی، کیونکہ نفرت کی آگ کو کوئی کم نہیں کر سکتا سوائے محبت کے، اور تو نے تو محبت چھوڑ دی۔ قمر اس سے سخت خفا تھا۔ گھر جا اور سو جا، شاید تیرے جلتے دل کو آرام ملے۔
اسے زبردستی کھڑا کرتے وہ اپنے ساتھ اس کے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئی تھیں جہاں وہ موجود تھی۔ دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ کمر کی گرفت سے نکالتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، وہ ایک بے وفا لڑکی ہے اور اس کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے 60 لمح زمین بوس کیا تھا۔ یا اللہ، ہم آج پھر لیٹ ہو گئے۔ تیز تیز قدموں سے روڈ پر چلتے وہ مسلسل ڈرائیور کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صبح ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آئی تھی مگر اب کلاسز جلد ختم ہونے کے باعث اسے گھر جانا تھا مگر ڈرائیور صاحب کال ریسیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مجبوراً اسے باہر آنا پڑا تھا۔ وہ یوں ہی خالی کالج میں اکیلے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی مگر اب باہر آ کر بھی اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن تھی اسے کچھ ہوش نہیں تھا جب اچانک ہی کسی نے بازو سے تھام کر اسے اپنی اور کھینچا تھا۔ وہ سیدھا مقابل کے سینے سے لگی تھی۔ بھاری وجود سے اس کا سر ٹکرایا تو ایسا لگا ساری دنیا اس کے گرد گھوم گئی ہو۔ دھیان سے مردانہ آواز پر مہر گل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ وہ مغرور سا شخص اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ دل تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ وہ کبھی غیر مردوں سے بات تک نہیں کرتی تھی کجا کہ ان کے اتنے قریب جانا۔ دھیان سے چلنا چاہیے روڈ پر، ابھی وہ گاڑی آپ کو اڑا کر لے جا سکتی تھی۔ اس اجنبی شخص کی بات پر اس نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا جو کہ سامنے کھڑے شخص کو نہ جانے کیوں سخت ناگوار گزرا تھا۔ ان آنکھوں میں یہ خوف اچھا نہیں لگتا۔ آئی سمجھ اس نے لمحے میں اپنی ٹون چینج کی تھی۔ مہر گل نے گھبرا کر اس سر پھرے شخص کو دیکھا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فوراً سے پہلے اس کے برابر سے نکلی تھی جب اس کا نازک ہاتھ اس شخص کی گرفت میں آیا۔ چھونے کا فی الحال حق تو نہیں رکھتا ہوں مگر ابھی یہیں رہو، ڈرائیور آنے والا ہوگا، کہاں کہاں ڈھونڈے گا، اور یہاں باہر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اس شیلٹر کے نیچے بیٹھو۔ باروب لہجے میں ہدایت دیتا وہ اسی لیے شیلٹر تک آیا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے، خوفزدہ ہو کر اس نے اس شخص سے کہا جو اس کے سر پر ہی سوار ہو گیا تھا۔ التمش خان زادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہر گل کو خوف کے ساتھ اب اس سے کوفت ہونے لگی تھی مگر اس نے مدد کی تھی تو اسے سنا تو ہرگز نہیں سکتی تھی۔ اس کی شخصیت کسی شہزادی جیسی تھی اور مہر گل کو یہ شہزادہ فی الحال کسی دیو جیسا لگ رہا تھا جو اسے قابض کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی جب گاڑی مہر گل کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو التمش کو خود کو دیکھتا پا کر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اور ایسا دھڑکا تھا کہ پھر رکنا بھول گیا تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہوئی تب بھی اس کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو ایک لمحے میں اس پر اپنا زہر پھونک چکا تھا اور اس نرم دل کی مالک مہر گل پر اپنی ملکیت بٹھا گیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت کیا کچھ ان دونوں کے لیے لانے والا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ اس کے وجیہہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یو آر مائن، زیر لب کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت اجنبی سی تھی۔ کبھی وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کیا کرتی تھی، ایک ایک دن گن کر گزارتی تھی، اور آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ اس اندھیرے کمرے میں پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی اور اس کے پاس رونے کی کئی وجوہات تھیں۔ اپنوں سے دوری، محبت میں ٹھوکر اور اب اتنی ذلت۔ بی بی جی، سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتی حویلی کے اندر آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ ایک ہی رات میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ آغا جان کا دل دکھا تھا۔ اوزے گڑیا آ جاؤ۔ صوبیہ بیگم نے اسے دروازے پہ کھڑے دیکھا تو وہ فوراً پکارا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اس کا رویہ دیکھ انہوں نے پشمینہ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بھابی پلیز آ کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ کون بھابی پشمینہ؟ سیڑھیاں اترتے مہمد نے سوال کرتے پشمینہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کا کوئی اور سا ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ مہمد، خون بہا میں آنے والی کو کب سے دسترخوان پر جگہ ملنے لگ گئی آقا جان، لگتا ہے حویلی کے اصول بدل گئے ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ نفرت سے کہتے اپنی جگہ پر بیٹھا جبکہ احساس توہین سے اوزے کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔
جائیں محترمہ، ناشتہ لے کر آئیں۔ کیا کھڑی کھڑی منہ تک رہی ہیں؟ محمد کی کاٹدار آواز پر سر جھکائے آنسو پیتی اوزے نے بے بسی سے لب کاٹے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کچن ہے کہاں۔ ابھی تک کھڑی ہو کیا؟ کان خراب ہیں تمہارے؟ محمد بس کریں، بہت ہو گیا۔ جبران خان زادہ نے اسے ٹوکا جس پر اس کے کشادہ ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ایک کاٹدار نظر سر جھکائے کھڑی اوزے پر ڈالی اور پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ غصے سے اٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوزے گل! صوبیہ بیگم نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بنا سنے بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آغا جان، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، آپ محمد سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبیہ بیگم کی بات پر سلیمان خان زادہ کچھ کہہ نہ سکے۔ تم سب ناشتہ کرو اور صبور میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا، وہاں کا کام تم دیکھو آج سے۔ جبران خان زادہ بات کا رخ بدلتے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آغا جان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر واپس سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب اپنے کمرے میں آتے ہی پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی کیسے دوراہے پر لے آئی تھی۔ جو کچھ وقت میں ہوا تھا اس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی محمد، کاش آپ نے مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کیا ہوا تو آج آپ کی نفرت دیکھنا آسان ہوتا میرے لیے۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے اس نے تکیے میں منہ دیا تھا۔ میں آپ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں مگر اظہار میں تب کروں گا جب آپ کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں گے اوزے گل۔ کہیں دور سے اس شخص کے الفاظ سرگوشی کی صورت کانوں میں گونجے تو آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو پر بند باندھا بند ٹوٹا تو آنسو اس کے آرزو پر بہتے چلے گئے۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دکھ حد سے زیادہ تھا، رونا تو بنتا تھا۔ ارے زبیدہ بی بی، بچے کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا مہمان آنے والے ہیں؟ سمرا بیگم کی آواز پر کچن میں خانسامہ کو ہدایت دیتی اس مینشن کی پرانی ملازمہ زبیدہ بی نے پلو سے ہاتھ صاف کیا اور باہر کی جانب آئی۔ بہو بیگم، سب کو کہہ بھیجا تھا ہم نے، حورے بیٹی کے علاوہ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان کا وہی لٹھ مار انداز۔ اچھا بتائیں تیاریاں ساری ہو گئی ہیں نا؟ زبیدہ بی کو کمی نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھیں جبار صاحب کے بہت خاص دوست ہیں، کوئی شکایت نہ ملے بس انہیں۔ ارے فکر کیوں کرتی ہو بہو بیگم، ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، آپ بس آرام کریں۔ آرام کہاں، ابھی بس جا کر میں زوہا کو دیکھوں، اور یہ حورے اگر اٹھ گئی ہے تو حورے ہیں کہاں؟ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں وہ آپ کو ملیں گی، میں نیلی کو بھیجتی ہوں حورے کے پاس، آپ زویا بیٹی کو دیکھ لیں۔ زبیدہ بی نے ان کی مشکل آسان کی تھی۔ اے نیلی، او نیلی جا جلدی سے چھت پر سے حورے بی بی کو بلا کر لا، ان کے حکم ملنے کی دیر تھی۔ نیلی تیزی سے چھت کی جانب بڑھی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بال اس کے کندھے پر بکھرے جا رہے تھے۔ سفید لباس پہنے وہ اس وقت کوہ قاف سے اتری پری لگ رہی تھی۔ غلافی آنکھیں سامنے راستے پر جمی تھیں۔ ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ وہ کسی سوچ میں تھی اور پھر کچھ سوچتے ہی ایسے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں حورے بی بی؟ آواز اتنی اچانک تھی کہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ یا خدا، نیلوفر تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے نیلی کو خفگی بھرے انداز میں کہا۔ خان کے خیالوں میں اس قدر نہ کھویا کرے کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں۔ شش! نیلی پاگل ہو کیا؟ کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اوہو بی بی، پیار کیا تو ڈرنا کیسا؟ نیلی کی چلتی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا اور حورے جی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ بس دادی اماں چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ تمہیں، کسی نے سن لیا نا تو تمہارے ساتھ ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اف، ایک تو کتنا ڈرتی ہیں آپ۔ نیلوفر بی بی، ارمغان خان واپس پاکستان آنے والے ہیں اسی ہفتے، آپ کو آپ کے انتظار کا پھل ملنے والا ہے۔ نیلی کی بات پر اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ کھلی۔ نیلی، تم میرے لیے دعا کیا کرو نا۔ میں کرتی ہوں دعا کہ خدا آپ کو بہترین سے نوازے۔ تم یہ دعا کیا کرو نا کہ خدا مجھے ارمغان سے نوازے۔ یہ نام لیتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ کھلے تھے۔ اماں کہتی ہیں ایسے نام لے کر دعا نہ کیا کرو، اگر مانگی ہوئی چیز حق میں بہتر نہ ہو تو نہ ملنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے نیلی کو دیکھا جو کبھی کبھی بڑی گہری بات کر جاتی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، بڑی بی بی صاحب نے آپ کو نیچے بلایا تھا۔ کام کی بات ہمیشہ آخر میں ہی کرنا تم لڑکی، نیلی کو کہتی وہ فوراً سے نیچے بھاگی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں آج پھر بارش سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اطراف کا سبزہ نکھر سا گیا تھا، ایسے میں دور سے دکھائی دیتی اس عالیشانہ عمارت کی 7ویں منزل کا منظر بہت واضح تھا۔ گلاس ونڈو سے دیکھو تو کمرے کی دیوار پر بڑے بڑے بک شیلف بنے تھے اور ان کے بالکل سامنے ٹیبل پر فائلز بکھری ہوئی تھیں، جبکہ چیئر پر بیٹھا شخص شہد رنگ کی آنکھیں لیپ ٹاپ پر اسکرین پر جمائے بڑا مصروف سا تھا۔
टेबल पर रखा मोबाइल पिछले आधे घंटे से वाइब्रेट हो रहा था, जिसे वो बड़े इत्मीनान से इग्नोर कर रहा था। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने आने वाले को इजाज़त दी और एक और फाइल को खोलकर अपने सामने रखा। सर, आपके घर से कॉल आई थी। और तुमने क्या कहा तालिब? आप मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं। दैट्स ग्रेट। वो जैसे खुश हुआ था। तालिब ने उसे देखा। खड़ी मगरूर सतवानाक अनाबिलब जिन्हें घनी मूँछों थामे हुए थी। वो इस वक्त स्याह रंग के शर्ट में था, जबकि ग्रे कोट उस साइड पर रखा हुआ था। आज जुल्फ़ी साहब से मीटिंग थी, क्या बना उसका? उसकी अगली बात पर तालिब ने उस खपती इंसान को देखा जो आज की तारीख में 4 मीटिंग कर चुका था और अब 5वीं की बात कर रहा था। सर, मैं जानता हूँ आपको काम करना है, मगर बाकी सब थोड़ा आराम चाहते हैं। वो सुबह से मीटिंग अटेंड कर कर के थक चुके हैं। तालिब ने बेबसी से उसके आगे अपनी बात रखी थी। तालिब की हाथ देख सालक हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। काम चोरी करने लगे हो? खैरियत है तालिब मियाँ? फाइल्स बंद करते उसने पुरसुकून अंदाज में चेयर से टेक लगाए और आराम से सिगरेट लबों पर लगाते उसने तालिब को देखा, जिसके चेहरे के ज़ाविये फ़ौरन से तब्दील हुए थे। मुझे अंकल की बात मानकर आपसे अलग होना चाहिए था। आपकी ख़ुद की सोशल लाइफ नहीं है और आप मेरी भी बर्बाद कर रहे हैं। उसका अंदाज रूठी हसीना जैसा था। अच्छा, रो मत, जाकर रेस्ट करो। मैं ये एक दो काम निपटा लूँ फिर चला जाऊँगा। थैंक्स कज़न। बाला आखिर तालिब के चेहरे पर सुकून आया था। तालिब के जाते ही उसने अपना सर सीट की पुश से लगाया था। चेहरे के तासुरात चट्टान से भी सख्त हुए थे। बजते मोबाइल को सर्द नज़रों से देखते वो आंखें मूंद गया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। क्या बात है, आज मूड बड़ा शायराना सा है। वो जो सीटी बजाते गाना गुनगुना रहा था, आवाज़ पर गर्दन मोड़कर दरवाजे के बीच खड़ी उस बला को देखने लगा जिसकी मौजूदगी उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा जहर लग रही थी। मेरी आरज़ू कर रहे हो अल्तमश खानज़ादा? मेरे भाई का अभी इतना गंदा टेस्ट नहीं हुआ आरज़ू मैडम कि वो तुम्हारी आरज़ू करे। महमद खानज़ादा की तमस्कर भरी आवाज़ सुन अल्तमश खानज़ादा मुस्कुराया। वहीं आरज़ू उसे देख जलकर खाक हुई थी। अब आप बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी रहेंगी या हटेंगी भी? उसका अंदाज़ हमेशा से ऐसे ही होता था। हित्तक आमेज़ अंदाज़ महसूस करके आरज़ू पैर पटक कर वहाँ से वॉकआउट कर गई। खैरियत है साहब सब? महमद का सूजा मुँह देख अल्तमश सीधा हुआ। वो लड़की कौन है जिससे मिलकर अल्तमश खानज़ादा के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही? वो महमद खानज़ादा था। कैसे अपने भाई से बेखबर रहता? बड़े रवायती ही शोहर बन गए हो महमद साहब। ये तुम्हारा तो रूप नहीं है। थोड़ा आगे होकर पूछते अल्तमश उसके ज़ख्म हरे कर गया। बात मत पलट। मैंने कहा था मेरे साथ चलो, मगर नहीं, तुम्हें शौक़ था ना वहाँ रहने का। देख लो क्या अंजाम हुआ तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे उससे सिर्फ नफ़रत है। उसने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया जिस पर अल्तमश का कहका गूंजा था। साफ मजाक उड़ाता अंदाज। ये बात उन्हें कहो जो तुम्हें जानते नहीं हो। मैं भाई हूँ तुम्हारा। भाई? भाई नहीं सो तेला भाई बोल, जिसे तेरे ख़ानदान वालों ने कभी कबूल ही नहीं किया। उसके लहजे में दुनिया जहान की तरक़ी थी। शट अप अल्तमश खानज़ादा। हाँ, हो जाता हूँ शट अप। कौन है वो लड़की? महमद की सुई उसी एक बात पर अटकी थी और अल्तमश जानता था कि एक बार वो किसी बात के पीछे पड़ जाए तो मामले की तह तक पहुंच जाता था। जब मुझे मालूम हो जाएगा कौन है वो तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। इसलिए अब मज़ीद मुझसे कुछ सवाल ना करो और तो ख़ुद को इन रस्मों की भेंट हरगिज़ ना चढ़ाना, वरना हाल मेरे जैसा हो जाएगा। अपनी जगह से उठते वो उसे कहते कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसकी बात पर महमद साकत रह गया। मेहरगुल, कहाँ रह गई है ये लड़की? समर्थ बेगम कब से तैयार खड़ी थी और इन मोहतरमा का कोई अता पता नहीं था। एक तो इन लड़कियों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। वहाँ हूरे को कोई होश नहीं और यहाँ मेहर को। बड़ी बेगम, बड़ी बेगम। नीली की चहकती आवाज़ के साथ वो खुद भी उनके सामने आई। मेहमान आ गए? ना जी, मगर आने वाले हैं। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेहरगुल को देखो, मैं जाती हूँ। वो जल्दी से बीच का दरवाज़ा अबूर करती उसी घर के दूसरे हिस्से में आई थी। ये घर शुजा अहमद और कमरूज़ अहमद का था, जिसे बीच में दरवाज़ा देकर अलहदा तो किया गया था, मगर दिल दोनों भाइयों के आज भी जुड़े थे। सबसे बड़े शुजा अहमद और जमट बेगम, उनके 3 बच्चे थे, शमशाद, कायनात और सबसे छोटी मेहरगुल। जबकि कमरूज़ अहमद और समरा बेगम की 2 बेटियां थीं, जोहा और हूरे, जबकि बेटा साकब जिसका निकाह कायनात से हो चुका था और आज जोहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे।
مگر مہر گل تو پچھلے 2 دنوں سے اپنی دنیا میں گم تھے۔ ایک انجان شخص پورے استحقاق سے اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔ اس کی گاڑی نظر آتے ہی واچ مین نے پھرتی سے دروازہ کھولا تھا۔ پورچ میں گاڑی پارک کرتے وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھا۔ ٹائی لوز کرتے اس نے سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا جب اپنی ماں کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کیوں ہمیں آپ کی بے وجہ سے بار بار دوسروں کے آگے شرمندہ ہونا پڑتا ہے سالک؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا جو اس نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ میں مصروف تھا امی، انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ میں اچھے سے سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیت سالک حیدر۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر اچھے سے جانتا تھا آگے ہونے والی باتیں اس کا دماغ بری طرح سے خراب کرنے والی ہیں۔ تمہارے تایا بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے، جانتے بھی ہو کتنی شرمندہ ہوئی میں ان کے سامنے۔ کیوں؟ آپ کیوں شرمندہ ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا کسی کا قتل کر کے بھاگا تھا یا چوری کر کے؟ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے اس نے اپنے تئیں اپنے اندر کے گھٹن کو کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ سالک میرے بچے، امی آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، آخر کب تک آپ اس طرح مجھے ان لوگوں کی وجہ سے ڈانٹیں گی؟ رشتہ ان کے بیٹے کا ہو رہا ہے، ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے فائدہ تایا ابا کو ہوگا تو میرا وہاں ہونا یا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے مگر پھر بھی وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ سالک تمہارے تایا ابا چاہتے ہیں تمہاری شادی۔ امی بس، وہ ایک دم ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ سالک وہ اپنی زندگی میں خوش ہے میری جان، کیوں اس کے لیے خود کو سزا دے رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ مجھے آپ پر رحم آتا ہے امی، لیکن آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، نہ پہلے آیا اور نہ اب آ رہا ہے۔ ہر بار قربانی سالک حیدر کو ہی دینی پڑے گی، کیا یہ طے ہے؟ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ماضی کی پرچیاں تھیں۔ بنا مزید کچھ کہے وہ ان کے پاس سے گزرتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زہرہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سراج صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بے آسرا ہو گئی تھیں۔ ایسے میں ان کے جیٹھ اسرار نے ان کی کفالت کی اور زہرہ اس کے بدلے تاعمر ان کے غلام بن گئی تھی۔ مگر سالک حیدر کو یہ غلامی پسند نہیں تھی، وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ ماضی کی تکلیفیں اسے جینے نہیں دیتی تھی اور اپنی ماں کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا وہ اپنے اندر لگی آگ کو کم کر رہا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں میں ہی کیوں؟ دیوار پر مکہ مارتے وہ زور سے چیخا تھا۔ میں ہی کیوں نامراد رہا، میں ہی کیوں خالی ہاتھ رہا، میں ہی کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے بال دبوچے وہ وہیں پانی کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حورے سو گئی ہو؟ آدھا دروازہ کھولے مہر گل نے جھانک کر کمرے میں دیکھا جہاں حورے بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ مہر کی آواز پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو حورے؟ اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ مہر گل ایک دم سے پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ نہیں وہ بس نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ اس کا ہاتھ تھام حورے نے بات کا رخ بدل دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی یار، بابا بہت غصے میں گاؤں کے لیے نکلے ہیں، کیا ایک بار پھر لڑائی ہوگی؟ جس بات کو حورے بھولنا چاہتی تھی وہی بات مہر گل نے کر کے اس کے دل کو پھر سے تکلیف پہنچائی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شجاع احمد کے پاس کال آئی تھی، گاؤں میں ایک بار پھر زمینوں کو لے کر خانوں سے لڑائی ہوئی تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ خبر ملتے ہی شجاع احمد اور قمروز احمد فوراً گاؤں کے لیے نکلے تھے اور تب ہی حورے کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ اور ارمغان خان، اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کام جاتی تھی۔ کیا سوچنے لگ گئی؟ نہیں کچھ نہیں، مہر کے بلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم سو جاؤ مہر، کالج نہیں جانا کیا؟ کالج کے نام پر مہر گل کو وہ ستمگر یاد آیا تھا۔ دل غلط راہ کا مسافر ہوا تھا، اس نے خود کو سرزنش کی اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ تم بھی سو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں سونے، امی وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے کہتے مہر گل تو چلی گئی مگر وہ ایک بار پھر تکلیف میں گھر گئی۔ اسی لڑائیوں کے چلتے وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے مگر انہیں کیا خبر تھی ان کی بیٹی وہیں گاؤں میں کہیں اپنا دل چھوڑ آئے گی۔ اب بس جلدی سے آ جائیں ارمغان، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسکی تھی، آنسو گلابی آرس پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے محبت کی تھی، اب سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ یہ طویل ہجر، یہ جدائی کی صحبتیں اور نہ ختم ہونے والی خاندانی دشمنی۔